شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل ہوا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے۔ جب اللہ نے قوم اسرائیل کو مصر سے نکالا، انہیں فرعون سے نجات دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ کے لیے جنگ کو روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر ان زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ وادی میں بھٹکتے رہے اور وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ 40 سال تک وہ وہیں پر رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طیہ تھا، جو 27 کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایات ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں پر موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا۔ ساری کی ساری قوم توبہ اور استغفار کرنے لگی اور معافیا مانگنے لگی۔ میدان طیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان و مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا ہوا تھا، وہاں پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میدان کے بیچ ایک چمکدار ستون اتارا گیا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی ان عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذائیں اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد کے جیسی میٹھی چیز تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیزیں پڑی ہیں جیسا کہ پالے کے دانے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے غذا ہے جو خداوند تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گودا تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گودا وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا
اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف ہوائیں چلتی تو اس سے پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور انہیں بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے ان کے پھٹتے تھے اور نہ ہی پرانے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہتا تھا۔ اسی طرح وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کا یہ حکم تھا کہ اس کھانے کو جمع نہ کیا جائے اور نہ ہی کل کے لیے اس کا ذخیرہ کیا جائے، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا سے کچھ چھپا کر لہٰذا نبی کی نافرمانی پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا ہی تاریخ سے شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا سڑتا تھا اور نہ ہی گوشت گلتا تھا۔ دنیا کی مختلف قومیں اور مذہب میں آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذائیں برسنے لگی ہیں۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے خدا برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے بنجر میدان میں چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا اتارا گیا۔ لیکن تمام نعمتوں اور راحتوں کے باوجود بنی اسرائیل لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا، انہوں نے خدا کے معجزات کی نافرمانی کی۔ ہم جب کسی مصیبت یا پریشانی میں پھنستے ہیں تو ہم بھی یہ یاد نہیں رکھتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں، مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن ہے۔ اسی طرح جس کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔